ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں شمع توحید کے چند پروانوں کے درمیان رونق افروز تھے اور یوم حشر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اثناء گفتگو میں محبت وحی اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس قبرستان سے 70,000 آدمی کسی حساب کتاب کے بغیر بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حاضرین میں سے ایک نے بڑے اشتیاق اور معصومانہ سادگی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان لوگوں میں سے شامل ہوگے۔ یہ سن کر وہ صاحب فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور بے اختیار ان کی زبان پر تمہید و تحلیل جاری ہو گئی۔ اب ایک دوسرے صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بارے میں بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقہ بہا اکاشتو، یعنی اکاشا تم پر سبقت لے گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئے۔ جب کوئی شخص کسی کام میں پہل کر جاتا تو لوگ کہتے، فلاں اکاشا کی طرح سبقت لے گیا۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی بشارت پانے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے یہ اکاشا محسن بن حرسان کے لخت جگر تھے اور بنو اسد بن خزیمہ کی شاخ بنی غنم بن دوران کے چشم و چراغ تھے۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے۔ اکاشا بن محسن بن عرسان بن قیس بن مرت بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ، یہ قبیلہ ایام جاہلیت میں بنو عبد شمس قریش کا حلیف تھا۔ حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محسن تھی اور انہوں نے اس وقت دعوت حق پر لبیک کہی تھی جب ایسا کرنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اس طرح وہ السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہونے کی سعادت عظمیٰ سے بہرہوار ہو گئے تھے۔ جب مشرکین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے بہت سے لوگ جو مشرب اسلام ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حبش کو ہجرت کر گئے اور وہاں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ تک مکہ ہی میں مقیم رہے اور مردانہ وار راہ حق میں کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے بلا کشان اسلام کے ساتھ عرض مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے وہ سریہ عبداللہ بن جہش رجب 2 ہجری میں شریک ہوئے۔ اس سریہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 10 یا 12 صحابہ پر امیر مقرر فرمایا اور ایک سارب مہر خط دے کر انہیں حکم دیا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، نخلا یعنی مکہ اور طائف کے درمیان، ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور ہمیں مطلع کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے مضمون سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر کے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پورا کر کے رہوں گا۔ جس راہ حق میں جان قربان کرنے میں کوئی آر نہ ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کی مرضی نہ ہو وہ بے خوشی واپس چلا جائے۔ ان کے سبھی ساتھیوں نے، جن میں اکاشا بن محسن بھی شامل تھے، ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اس جیش نے وہاں سے چل کر نخلا میں قیام کیا۔ اتفاق سے قریش کا ایک کاروان تجارت مسلمانوں کے پڑاؤ کے قریب ہی آ کر اترا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ڈر گئے، مگر پھر اکاشا بن محسن جنہوں نے سر منڈوا رکھا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآمد ہوئے تو وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو گئے کہ یہ عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔
ادھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ کے بعد طے کیا کہ اس قافلے کو بچ کر نہیں جانے دینا چاہیے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، لیکن فی الحقیقت ماہ رجب شروع ہو چکا تھا، جس میں جدال و قتال کی ممانعت ہے۔ مسلمانوں نے اشتباہ التباس میں مشرکین قریش سے لڑائی چھیڑ دی۔ ایک مجاہد نے سالار قافلہ عمرو بن حضرمی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا، اور حکم بن کسان اور عثمان بن عبداللہ مخزومی کو گرفتار کر لیا۔ قافلہ کے باقی آدمی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی سب شرکائے سریہ میں بحصہ مساوی تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اور قیدی لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے حرمت والے مہینے میں تمہیں لڑائی سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے عذر پیش کیا کہ ہم میں سے مہینوں کا حساب لگانے میں غلطی ہو گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ لڑائی کے دن جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے۔ ادھر مشرکین مکہ اور یہود نے بھی مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں تصرف کرنے سے انکار کر دیا۔ سب شرکائے سریہ اپنے فعل پر سخت نادم اور پریشان تھے اور بارگاہ خداوندی میں رو رو کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور یہ آیت نازل ہوئی، لوگ تم سے ماہ حرام کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا جائز ہے۔ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام اور اس کے اہل مسلمانوں کو اس سے خارج کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 27۔ اس آیت کے نزول سے مسلمانوں کی تسکین خاطر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال غنیمت قبول فرما لیا۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عکاشہ بن محصن نے بدر، احد، احزاب، فتح خیبر، مکہ، حنین، تبوک سبھی غزوات میں جان بازانہ حصہ لیا اور ہر مارکے میں اخلاص و اثار اور شجاعت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی ابو سنان بن محصن اور بھتیجے سنان بن ابی سنان بن محصن کو ساتھ لے کر شریک ہوئے اور حیرت انگیز شجاعت و بصالت سے لڑے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو کھجور کی ایک لکڑی مرحمت فرمائی۔ وہ یہی چھڑی لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑائی ختم ہونے تک داد شجاعت دیتے رہے۔ اس غزوے میں قریش کا ایک نامی جنگجو معاویہ بن قیس ان کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا۔ ربیع الاول 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سعد بن خزیمہ کی ایک جماعت نے چشمہ گمر مرزوق کے قریب پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور اس کا ارادہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محصن کو 40 سوار دے کر حکم فرمایا کہ فوراً جا کر سرکشندوں کی سرکوبی کریں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان بعد کی طرح ان لوگوں کے سر پر پہنچے۔ بنو اسد کو مقابلے کی ہمت نہ پڑی اور وہ افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے اور انہیں ساتھ لے کر کامیاب و کامران مدینہ منورہ واپس آئے۔ یہ مہم سریہ عکاشہ بن محصن یا سریہ گمر مرزوق کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سال 6 ہجری میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 1400 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر لڑنے مرنے کی بیعت کی اور اصحاب الشجرہ کا لقب پا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کی بشارت حاصل کی۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو سارے عرب میں دفعتاً فتنہ ارتداد کے شعلے بڑک اٹھے۔
اس موقع پر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود بے مثال استقامت، شجاعت اور جوش ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مرتدوں کے تمام مطالبے سختی کے ساتھ رد کر دیے اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ مرتدین کے ایک طاقتور گروہ کی قیادت طلحہ بن خویلد کر رہا تھا۔ یہ شخص بلا کا جنگجو تھا اور شجاعان عرب میں شمار ہوتا تھا۔ دراصل وہ عہد رسالت کے اواخر ہی میں ارتداد میں مبتلا ہو گیا تھا اور نبوت کا مدعی بن بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارتداد اور جھوٹے دعویٰ کی خبر سن کر حضرت زرار بن عذور کو اس کی سرکوبی پر مامور فرمایا تھا۔ طلحہ حضرت عکاشہ کے قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت زرار بن عذور بھی اسی قبیلے کے فرد تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واردات کے مقام پر طلحہ اور اس کے حواریوں کو زبردست شکست دی۔ اس لڑائی میں حضرت عکاشہ کے بھتیجے حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سنان بن محسن نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیغام بھیجا تھا کہ وہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر طلحہ کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کو شکست دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے مختلف اطراف کو جیوش بھیجے تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے جو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر بزاخہ میں مقیم ہو گیا تھا اور قبائل فزارہ اور اسد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکرم کو طلحہ کی خدمت پر مامور فرمایا اور وہ دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے آگے گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے کہ اتفاقاً دشمن کے سواروں سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ ان میں طلحہ اور اس کا بھائی سلمہ بن خویلد بھی شامل تھے۔ طلحہ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور سلمہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت ثابت تو جلد ہی سلمہ کے ہاتھوں رتبہ شہادت فائز ہو گئے، لیکن حضرت عکاشہ نے طلحہ کو ایسا زچ کیا کہ وہ سلمہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ سلمہ حضرت ثابت سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ادھر لپکا اور دونوں بھائیوں نے مل کر حضرت عکاشہ کو اپنے نرگے میں لے لیا۔ دونوں عرب کے نامی جنگجو تھے۔ بعد میں طلحہ کو 1000 شجاعان عرب کے برابر تسلیم کیا گیا، لیکن حضرت عکاشہ نے کمال ثابت قدمی کے ساتھ ان دونوں کا مقابلہ کیا۔ تمام بدن زخموں سے شلنی ہو گیا، لیکن برابر مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ نڈال ہو کر گر پڑے اور خلد بری کو صدارے۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو دونوں جاں باز حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت کو خاک و خون میں غلطان دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان ساروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ہر شخص کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور ساری فوج کو روک کر بادیدہ پورنم راہ حق کے دونوں شہیدوں کو ان کے خون آلود کپڑوں میں ہی سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر طلحہ کو فیصلہ کن شکست دی اور وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ خدا کی شان، بعد میں اسی طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور قیام شام کے دوران ہی میں اس نے سچے دل سے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ وہ خلافت صدیقی کے زمانے میں عمرہ کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ مدینہ کے قریب سے گزرا تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ طلحہ جا رہا ہے۔ سن کر فرمایا، اب وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، جانے دو۔ خلافت فاروقی میں وہ مدینہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طلحہ، تم نے اپنے من گھڑت الفاظ کو وحی الہی سے تعبیر کر کے خدا پر افتراء کیا ہے۔ طلحہ نے کہا، امیر المومنین، یہ بھی کفر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اس کی بیعت قبول کر لی۔ طلحہ نے اپنے گزشتہ کردار کی تلافی یوں کی کہ اس دور کے متعدد مارکوں میں ادائے اسلام کے خلاف جان بازانہ شرکت کی اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عکاشہ بن محصن کی
کتاب سیرت میں سبقت فی الاسلام، راہ حق میں بلا کشی، شوق جہاد اور فکر آخرت سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ حضرت علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عکاشہ نہایت جلیل القدر صحابی تھے اور فضلائے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ فی الحقیقت خوش بختی اور جلالت قدر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ خود لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔